الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سیرت النبی کے حوالے سے بات چل رہی ہے. تو ایک ہے کہ آمد رسول اور ایک ہے مقصد آمد رسول. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کیا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں. آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑا جائے. در در پہ سر جھکانے والوں کا سر صرف ایک ذات کے سامنے جھکایا جائے. در در پر ہاتھ پھیلانے والوں کے ہاتھ صرف ایک ذات کے سامنے پھیلانے کی ترغیب دی جائے. اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا داتا اور دستگیر بھی ہے، ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے. ہم سب کا
ہر وقت جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کرنا چاہے وہ بغیر کسی کے مشورے کے کرنے پر قادر بھی ہے، اور باقی ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جائے کہ اپنے خالق کو پہچانو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی ذات کو پہچانو، جس نے تمہیں خوبصورت نقش عطا کیے ہیں، تمہارا پورا وجود جسم خوبصورت بنایا ہے، جس نے ہاتھ برابر لگائے ہیں، ایک ہاتھ چھوٹا نہیں ہونے دیا، ایک بڑا نہیں ہونے دیا، حالانکہ 3 اندھیروں میں تمہارا نقشہ بنایا، ایک گندے قطرے پانی پر تمہارا نقشہ قائم کیا ہے، لیکن آنکھیں وہیں لگائی جہاں انسان کو خوبصورت لگتی ہوں، اور کان وہیں لگائے جہاں انسان کو خوبصورت لگتے ہوں، اور منہ وہیں بنایا جہاں انسان کو خوبصورت لگتا ہو، اور ہاتھ اور پاؤں برابر دیے، چھوٹا اور بڑا نہیں ہونے دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے یہ نقشہ بنایا ہے، جس نے اتنا خوبصورت انسان اپنے وجود کا تعارف ہی کر لے اور اس کا اچھی طرح مطالعہ کر لے تو اللہ کا تعارف ہو جائے گا کہ وہ خالق اور مالک ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے وجود کو بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر طاقت اور قوت نہ ہو۔ اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں تو دیکھنے کی طاقت بھی عطا فرمائی، کان دیے تو سننے کی طاقت بھی عطا فرمائی، زبان دی ہے تو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں تو چلنے کی اور پکڑنے کی طاقت بھی عطا فرمائی، اللہ نے دماغ عطا کیا ہے تو سوچنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے، اور ساتھ اللہ پاک نے اس کے متبادل لوگ بھی پیدا کر دیے کہ دماغ اللہ نے ان کو بھی دی ہے لیکن کام کرنے والی نہیں ہے۔ ہم ان کو اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے حلال حرام کا، اور وہ نالیوں میں گندی نالیوں میں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، گندگی پر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی عقل تو ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی۔ وہ جو طاقت اور قوت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے یعنی عام لوگوں کو، وہ ان کو عطا نہیں فرمائی، اور یہ چیزیں اللہ نے اس لیے پیدا کی ہیں کہ جن کو اللہ نے عقل دی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں جن میں اپنے بندوں کو عقل دی ہے اور کام کرنے والی عقل دی ہے، وہ ان کو دیکھ کر میری اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، اس نعمت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھی ایسے ہی پیدا کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دماغ دی ہے لیکن سوچنے کی طاقت بھی دی ہے، اس کے کام لینے کی طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، کچھ لوگ نبینے بھی پیدا کر دیے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر میری اس جو نعمت ہے اس کی قدر کرو، پہچانو اس کو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، میرا احسان جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے اس کو پہچانو، میری نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں نبینا نہیں پیدا کیا، ہمیں بینا پیدا کیا ہے، ہمیں دیکھنے والا بنایا ہے، یہ تیری بڑی نعمت ہے، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کان دیے، سننے کی طاقت دی، کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے کہ جن کے کان موجود ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر میری اس نعمت کو بھی پہچانو اور میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے اور پھر اس نعمت سے کام لینے کی طاقت اور قوت بھی تمہیں عطا فرمائی ہے کہ تم سن بھی سکتے ہو۔ اسی طرح زبان دی ہے لیکن اس کے اندر ہم ذائقہ بھی چکھ سکتے ہیں، یہ طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے کہ یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھارا ہے، کیسا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ناک دی ہے، سونگھنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دیے، پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی، اور ساتھ اس کے ایسے بھی پیدا کر دیے جن کے ہاتھ ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے، حرکت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھ کر میری اس نعمت کو پہچانو اور اس کی قدر کرو اور میرا شکریہ ادا کرو۔
اور اس طرح اللہ نے پاؤں دیے ہیں، چلنے کی طاقت بھی دی، اور ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے جن کے پاؤں ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، تاکہ میری اس نعمت کو میرے بندے پہچانیں، اس کی قدر کریں کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعارف کے لیے انسان اپنا وجود ہی اس کو اچھی طرح اس کا مطالعہ کر لے تو اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر یعنی کچھ کیے، بغیر مانگے اللہ پاک نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی۔ جب یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں، پھر ہمارے لیے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، یہ انسان کے لیے، زمین کو بچھونا بنایا انسان کے لیے، آسمان کو چھت بنایا انسان کے لیے، زمین کے نیچے پانی جاری کیا انسان کے لیے، اور پانی کے اوپر اس کے چاروں طرف بھی پانی، نیچے بھی پانی، اس کے اوپر زمین کو ٹھہرا دیا، ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا اللہ پاک نے بطور میخوں کے، اور اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری کتنی بڑی طاقت اور قوت ہے کہ اتنی بڑی زمین کو میں نے بچھا دیا اور اس کو حرکت بھی نہیں کرنے دیتا تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تو میری اس نعمت کو پہچانو کہ میں کتنی بڑی ذات ہوں، میرا تعارف حاصل کرو کہ مجھ سے بڑا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے ہمارے لیے ہوا عام کر دی، پانی عام کر دیا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہوا بھی عام کر دی، پانی بھی عام کر دیا، اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی قلت نہیں رکھی کہ میرا بندہ جو ہے یہ کہیں ان چیزوں کی وجہ سے یہ مر نہ جائے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، یہ پھل جتنے بھی ہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور پھر دیکھو کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی طاقت اور قوت والے ہیں، زمین ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، اس کے اندر ہم جو بیج بوتے ہیں نا وہی اگتا ہے۔ اگر ہم آم کا درخت لگانا چاہیں بیج بوئیں تو آم بھی نکلے گا، یعنی زمین ایک ہے لیکن مختلف چیزیں اللہ پاک اس سے نکال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے اللہ پاک کی۔ اور پھر اللہ پاک نے اسی طرح آسمان ایک نہیں 7 آسمان بنا دیے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے کے اوپر تیسرا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس آسمان پر چاند، سورج اور ستاروں کو سجا دیا۔ جب رات کو ہم ستارے دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے ہمیں، یہ انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے یہ بنایا۔ اور پھر ستاروں کا نظام اس لیے بھی اللہ پاک نے بنایا ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرو، ان ستاروں کو دیکھ کر تم راستے متعین کرو۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ چاند بھی ہمارے لیے بنایا، اور اس چاند کی وجہ سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ اور سورج اللہ پاک نے پیدا کیا کہ جب سورج نکل آتا ہے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، انسان سارے کام بغیر بلب کے، بغیر روشنی کے کر لیتا ہے، یہ سورج کی اتنی بڑی روشنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح یہ آسمانوں کے اوپر اللہ پاک نے بھی ایک نظام بنایا کہ ایک اوپر بھی سمندر ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر فرشتوں کو بنایا، پیدا کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ 2 بار کھول دیں تو پوری دنیا کو اس کے اندر سما لیں، تھام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اتنے بڑے فرشتے پیدا کرنے والا میں ہوں تو میں کتنا بڑا ہوں، میری بڑائی کو پہچانو، میری کبریائی کو پہچانو کہ میں کتنا بڑا، کتنی بڑی میری ذات ہے کہ میں نے اتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ جنات کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر پیدا کرنے کے بعد ان کے نشو و نما کے لیے بھی انتظام کر دیا اللہ پاک نے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے ایک اور نظام بھی اوپر بنایا ہے کہ جب میرے بندے دنیا کے اندر رہ کر میرے محبوب علیہ السلام کے طریقے کو اپنا کے آئیں گے، میرے احکامات پر چل کر آئیں گے، میرے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا کر آئیں گے، جب یہ میرے پاس پہنچیں گے تو پھر ان کے اندر، دل کے اندر ایک تمنا بھی پیدا ہوگی، ایک آرزو بھی پیدا ہوگی۔ وہ کون سی تمنا ہے کہ انسان تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ یا اللہ
ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے آپ کو ہم نے مانا ہے، آپ کی وحدانیت کو مانا، آپ کی کبریائی کو مانا، آپ کی عظمت کو مانا، آپ کی قدرت کو مانا۔ ہم نے دیکھا نہیں، صرف آپ کے محبوب کی زبانی سن کر ہم نے مانا ہے۔ تو دل کے اندر یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار بھی کرا دے، کہ جس کے لیے ہم سجدے کرتے رہے اللہ کے دیدار کے لیے، نمازیں پڑھتے رہے اللہ کے دیدار کے لیے، ہم روزے رکھتے رہے گرمی ہو یا سردی اللہ کے دیدار کے لیے، ہم رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد کے نفل ادا کرتے رہے اللہ تیرے دیدار کے لیے، ہم نے اسراف کی نمازیں پڑھی تیرے دیدار کے لیے، چاند کے نفل پڑھے تیرے دیدار کے لیے، اور تیرے محبوب کے طریقوں کو اپنایا تیرے دیدار کے لیے۔ یہ سارے کام اس لیے ہم نے کیے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہمیں یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ میرے بندوں پریشان نہ ہونا، جب تم میرے پاس آ جاؤ گے، جب جنت میں آ جاؤ گے، میرے مہمان خانے میں آ جاؤ گے، وہاں کی نعمتیں بھی تمہیں نصیب ہوں گی، غلمان نصیب ہوں گے، حوریں نصیب ہوں گی، وہاں کے پھل نصیب ہوں گے، اور وہاں کی جوانی نصیب ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں کی عزت ہوگی، وہاں ذلت نہیں ہوگی، وہاں شفا ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، وہاں قضائے حاجت کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، تم جتنا مرضی کھانا کھا جاؤ گے، بس ایک ڈکار آئے گا اور سارا ہضم ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے کہ میرے بندو تم پریشان نہ ہو، یہ سارا نظام میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور تم اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد جب جنت میں پہنچ جاؤ گے تو پھر میں ہر جمعے کے دن تمہارے لیے ایک میں نے میدان مزید بھی بنا دیا ہے، اس میدان میں تمہیں جمع کیا کروں گا، اور جمع کرنے کے بعد میں ہر جمعے کے دن تمہیں اپنا دیدار بھی کروایا کروں گا۔ یہ نعمت بھی تمہیں نصیب ہوگی، اس سے بھی تم محروم نہیں رہو گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی زبانی اللہ پاک نے ساری چیزیں اپنے بندوں کو بتا دی ہیں، اور یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ میرے بندو دنیا کے یہ محلات کی طرف دیکھ کر پریشان نہ ہونا کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم بھی محل بناتے، ہم بھی کوٹھیاں اور بنگلے بناتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے صرف گارے اور مٹی سے یا سیمنٹ سے یا اینٹوں سے مکان بنائے ہیں، لیکن جنت کے اندر تمہارے اعمال کے بدلے میں جو تمہیں میں محل دوں گا، وہ محل ایک اینٹ جو ہے سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، گارا زعفران کا ہوگا، اور وہ ایسا محل ہوگا کبھی اس کی مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تمہیں اس کے اندر کسی قسم کی سیمنٹ کرنے کی یا کوئی اور مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جیسے بن جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہے گا، اور اس کے اندر تم سکون کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہے ساری چیزیں، لیکن ہمیں اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے کہ میرے بندو صرف میری مانو اور میرے محبوب کی مانو، دنیا کے اندر اور کسی کی نہیں، جو میں کہوں وہ مانو، جو میرے محبوب کہیں وہ مانو، جس چیز سے میں روک دوں رک جاؤ، جس چیز سے میرے محبوب روک دیں رک جاؤ، بس یہی کام تم نے کرنا ہے، اور آخرت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے اور میرے دیدار کی نعمت بھی تمہارے لیے ہوگی۔ یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے نبی کے آنے کا یہی مقصد بیان کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں یہ مقصد لے کر کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور تمہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں میرے محبوب، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی مقصد کو لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور پھر اس بات کی محنت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر ایسی محنت فرمائی کہ صحابہ کرام کی نظریں پھر دنیا کے ساری چیزوں سے ہٹ گئی اور اللہ رب العالمین کی ذات پر یا اللہ کے محبوب کی ذات پر نظریں ٹک گئیں کہ اگر ہمیں کامیابی ملنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی ملنی ہے، اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ ان کے سامنے سونا پیش کیا گیا، انہوں نے ٹھکرا دیا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آخرت ان کے سامنے کھل گئی تھی، آخرت کی ساری نعمتیں اور انعامات ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے تھے، وہ پھر سونے کو ٹھکرا دیتے
جواہرات کو ٹھکرا دیا انہوں نے، ہیروں کو ٹھکرا دیا انہوں نے، چاندی کو ٹھکرا دیا، بڑے بڑے محلات کی خواہشات کو ٹھکرا دیا، اور انہوں نے بڑی خواہشات ان کے سامنے کی گئی کہ ہم جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں لے لیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے سب کچھ ٹھکرا دیا، اللہ کے محبوب کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن افسوس کہ ہم بھی مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑ چکے ہیں اور اللہ کے محبوب کے دشمنوں کے دامن میں جا کے گرے ہیں۔ وہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ وہاں سے ہمیں جہنم کا راستہ ملے گا، جنت کا نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کے دشمن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب کے طریقے کو اپنانا میری اور آپ کی کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ کے محبوب کی ایک ایک سنت کو ہم سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یہ خوشبو ہوگی، خوشبو۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے نا کہ جب آخری وقت انسان کا ہوتا ہے نا، دو فرشتے پہلے آتے ہیں اور وہ آ کر انسان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہاری کوئی خواہشات۔ انسان کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا صرف ایک دن کی مہلت دے دی جائے کہ ہم کیا کرو گے دن میں؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانوں گا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ایک دن گزار کے آؤں گا۔ لیکن فرشتے اس کی پھر حساب لگاتے ہیں زندگی کا کہ اس کی 70 سال زندگی ہے، 80 سال زندگی ہے، اتنا عرصہ گزارا اور اتنے دن دی اللہ پاک نے، اس کے اندر اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مان سکے تو اب ایک دن میں کیسے مانیں گے؟ اب تو صرف خوف کی وجہ سے، کیونکہ آخرت سامنے کھل گئی اور دنیا کے اندر کیے ہوئے جو اعمال تھے وہ سامنے آ گئے، تو اب ناکامی نظر آ رہی ہے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں مہلت دے دی جائے، لیکن فرشتے کہیں گے کوئی مہلت نہیں ہے، وہ چلے جائیں گے۔ پھر دو فرشتے اور آئیں گے، وہ آتے انسان کے جسم کو سونگھنا شروع کر دیں گے، پاؤں سے لے کر سر تک پورا جسم۔ وہ پوچھتا رہے گا تم یہ کیوں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ سن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں کیا پایا میرے بندے کے وجود میں؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ بندہ تیرے احکامات کو ماننے والا تھا، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا تھا، اس لیے کہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، جنہوں نے اپنے اوڑھنا بچھونا نبی کی سنت کو بنایا ہوا ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین اللہ کے محبوب کے طریقے کو بنایا ہوا ہے، تو پھر یہ خوشبودار ہے، اس کے جسم سے خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یہ خوشبو والا بندہ ہے، اللہ پاک فرمائیں گے بس یہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے اپنائیں گے تو پھر ہمارے جسم سے بدبو آئے گی اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہ عرض کر دیں گے کہ یہ تو بدبودار بندہ ہے، اس نے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا اور غیروں کے طریقے کو اپنایا، اس لیے اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ تو پھر وہاں ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پاک نے یہ مہلت ہمیں دی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے تھے، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حتیٰ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین، جس نبی کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں؟ اس لیے دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ مہمان خانہ ہے۔ یہاں تو ہم چند لمحے کے لیے آئے ہیں اور آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ زندگی کو بدلنا کیسے؟ اس کے لیے انسان صرف اپنی سوچ کو ہی بدل لے، انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ انسان صرف سوچ لے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آخرت میں اللہ پاک کی عدالت لگے گی اور اس عدالت کے اندر میری پیشی ہونے والی ہے، میں اس عدالت کے اندر میری پیشی ہوگی اور میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا وہاں مجھے حساب دینا ہوگا
اور وہاں پھر نہ رشوت چلے گی نہ سفارش چلے گی، وہاں تو جو ہم کر رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے بلکہ ویڈیو بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چل جائے گی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے ہم نے کون سا یہ غلط کام کیا کون سا صحیح کام کیا، اس وقت ہم اپنی غلطیوں پر پچھتائیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے کہ جتنی زندگی گزر چکی اس زندگی میں اگر اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ جو زندگی میں گزار چکا ہوں تیری نافرمانی کی، تیرے محبوب کے طریقوں کو میں نے چھوڑا، آج میں توبہ کرتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج تک جو ہوا اس سے توبہ کر رہا ہوں یا اللہ، اور آئندہ میں عزم کرتا ہوں تیرے احکامات پر چلوں گا، تیرے محبوب کے طریقوں کو اپناؤں گا۔ جب یہ عزم کر لیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہماری توبہ قبول ہوگی، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ توبہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو صرف مٹاتی نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیتی ہے، یعنی 70 سالہ 80 سالہ گناہ انسان کے ہوتے ہیں لیکن جب توبہ کر لیتا ہے نا وہ گناہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو کتنی بڑی دولت ہے یہ توبہ والی نعمت۔ اور پھر اس میں اللہ کے محبوب بھی شامل ہے، حالانکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام خاتم المعصومین ہیں، امام المعصومین ہیں، آپ کے بعد معصومیت کا دروازہ ہی بند ہے اور آپ سارے معصومین کے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گناہوں کے سے پاک آپ سے گناہ سرزد ہو بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ بھی آتا ہے۔ جب امام الانبیاء روزانہ کی بنیاد پر مغفرت طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو قدم قدم پر گناہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، کبیرہ گناہ نہ صحیح صغیرہ گناہ ضرور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں توبہ ایک ایسی عبادت ہے کہ توبہ سے انسان کے گناہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر یہ گناہوں کی وجہ سے استغفار کیا جاتا تو اللہ کے محبوب تو نہ کرتے، ان کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف عبادت سمجھ کر استغفار کریں، گناہ اللہ تعالیٰ خود ہی مٹا دیں گے، صرف مٹائیں گے ہی نہیں گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ تو اس لیے بھائی سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری مسجد میں جماعت بھی آئی ہے، تو یہ مہمان آتے ہیں نا جو دور دراز کا سفر کر کے، یہ بیچارے ہم سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتے، اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں اور گرمی سردی برداشت کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، ایک دعوت لے کر آتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ان کا اور کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا اکرام کر لیتے ہیں نا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ مانتے نہیں ہیں، سارا انتظام ان کا خود اپنے پاس ہوتا ہے۔ تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بیٹھو، ہماری بات سنو، اور ہمارے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں سنو، یا کچھ وقت لگا لو، 3 دن لگا لو، چلہ لگا لو، 4 مہینے لگا لو، یہی ان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ جاؤ۔ تو یہ جماعت ہمارے پاس آئی ہے تو سارے ساتھی بھائی ان کا اکرام کریں گے نا انشاءاللہ۔ کس طرح بھائی ان کو گشتوں کے لیے بھی لے جائیں، ان کے تعلیم کے حلقے لگیں، ان کے اندر بیٹھیں، اور جب ان کا بیان گفتگو ہو رہی ہو وہ سنیں، تو سارا کام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت پڑھنے کا۔